اس کلاس میں ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں، اس کے بارے میں الگ سے ایک اور کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ کتنے رکوع ہیں، کتنے پارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں۔ اس کلاس میں سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو مجموعہ ہے وہ کچھ الگ الگ صورتیں مل کر کے قرآن کریم بنا ہے۔ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس طریقے سے صورتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ نے قرآن کریم پڑھتے وقت غور کیا ہو تو کچھ صورتیں تو وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو صورت ہے، اس صورت کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک اور لفظ ملے گا مکیۃ، یعنی مکی ہیں، اور یہ بات بہت ساری صورتوں کے بعد آپ کو ملے گی کہ یہ صورت مکی ہے۔ اور کچھ صورتیں وہ ہیں جن صورتوں کے بعد آپ کو ملے گا مدنیۃ۔ تو یہ دو طرح کے باتیں صورتوں کے بعد لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ صورتوں کے بعد اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے مکیۃ، اور کچھ صورتوں کے بعد اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے مدنیۃ۔ آج کی کلاس میں سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ صورتیں قرآن شریف میں مکی ہیں اور کچھ صورتیں قرآن شریف میں مدنی ہیں۔ یہی دو طرح کی صورتیں قرآن شریف میں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور نام سے ریلیٹڈ کوئی صورت نہیں ہے، یا تو مکی ہے یا مدنی ہے۔ ان صورتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مکی کا کیا مطلب ہے اور مدنی کا کیا مطلب ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سیدھی بات ہے، مکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صورت ہیں، وہ جو اتری ہیں، وہ جغرافیکلی اعتبار سے مکہ میں اتری ہیں، اور جن صورتوں کے پیچھے مدنیۃ لکھا ہوا ہے، وہ صورتیں جو اتری ہیں وہ مدینہ میں اتری ہیں۔ مکہ سعودی عرب میں ایک الگ جگہ ہے، مدینہ سعودی عرب میں ایک دوسری جگہ ہے، دونوں کے درمیان میں 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے۔ تو کچھ لوگ تو یہ ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ مکی کا مطلب مکہ میں اتری اور مدنی کا مطلب مدینہ میں اتری۔ لیکن علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح مطلب یہ ہے کہ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے میں ایک بات اور کہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو پروفیٹ بنایا گیا، تو 40 سال کے بعد اللہ کے نبی 13 سال تک مکے میں رہے، یعنی 50 اور 53 13 سال، اور اس کے بعد 10 سال اللہ کے نبی مائگریٹ کر کے چلے گئے مدینہ۔ یہ 13 سال 13 ایئرز مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ اب سمجھیے، مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جو مکے میں نازل ہوئی، یہ مطلب نہیں۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مائگریٹ کیا، جب ہجرت کی، ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں، مکے میں اتری ہوں، مدینے میں اتری ہوں، یا اور کہیں آپ سفر میں تشریف لے گئے اللہ کے رسول اور وہاں کوئی صورت اتری ہو، ان سب صورتوں کو ان 13 سال میں جو صورتیں اتری ان سب صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ان 13 سال میں جو صورتیں اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ اب ان 13 سال میں چاہے مدینے میں اتری ہوں یا کہیں اور جغرافیکلی اعتبار سے اتری ہوں، لیکن ان سب صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ اور ان 10 سال میں، یعنی ہجرت کے بعد اللہ کے رسول جب مکے سے مدینے آئے تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینے میں اتری ہوں یا مکے میں اتری ہوں۔ اگر ہجرت کے بعد اتری ہیں تو ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ان شارٹ، ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری ان صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن میں جو دو طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی۔ کچھ لوگوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن یہ ایک بات بہت ہی کافی ہے۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔